سوال ہے ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ اللہ پاک نے کس نبی کو بڑھاپے سے بچنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھانے کا کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ بے صبری۔ سوال ہے بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال ہے حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب ہے 90 فٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ سوال ہے زمانہ جہالیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مقتال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ جواب ہے حجت کرنے والی کتاب۔ قرآن میں کس عورت کا ذکر آیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟
ابن اساکر نے کہا ہے کہ اللہ کے فرمان عدد اون بالن میں بال ایک عورت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دیوی مانتے تھے۔ سوال ہے کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جو شراب پیتا ہو۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے صحابی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ وطر کو ضائع کرنے والے پر کیا کہا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو آدمی وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔ سوال ہے وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال ہے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال ہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ سوال ہے بتائیں قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ سوال ہے جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام تبشہ بی بی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہوا ہے؟ جواب ہے قرآن کی 26 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب ہے پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ کس شے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی؟ ایک درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ گرکت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ سوال ہے وہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال ہے موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔
سوال ہے وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع و عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ مہندی کا۔ سوال ہے اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ سوال ہے اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ سوال ہے ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے منگل کے روز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے ملاقات کے دوران کیا تحفہ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہیہ جزمی، علامہ علوسی یعنی صاحب روح المانی اور صاحب تفسیر مظہری نے باروایت ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاہیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بتایا ہے، اور اسی چونٹی نے آپ علیہ السلام کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کب ایک ریشمی جوڑا پہنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا، میں اسے پہن کر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار دیکھے تو اسے پھاڑ کر گھر کی خواتین کو دے دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔
خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال ہے سب سے پہلے مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس نے خرچ کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال ہے قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ سوال ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ دو ہجری میں۔ سوال ہے معراج کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کہاں تشریف لے گئے؟ جواب ہے بیت المعمور میں۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المعانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔